مجھے یاد ہے میں وہ امریکہ جا رہا تھا تو بزنس کلاس میں ہمارے دوست نے وہاں جو تھے نا انہوں نے بزنس کلاس میں ٹکٹ کرایا میرا. تو ایئر ہوسٹس نے مجھ انگلش انگریز تھی وہ, اس کو اردو نہیں آتی تھی. اب میں منگوانا چاہ رہا تھا رائتا, اب مجھے انگلش میں آ نہیں رہا تھا رائتا کیا بولوں یار میں. اب وہ دہی نہ اٹھا کے لے آئے نا, رائتا الگ چیز ہے, چٹنی ملی ہوئی ہے اس میں وہ الگ چیز ہے. آپ ان کی ٹریننگ دیکھو. میں نے جب 2-3 دفعہ کچھ مشکل الفاظ بولے اس نے کہا رائتا, میں نے کہا یس رائتا. یہ عزت آپ کو کہیں اور ملے گی؟ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس مولوی کو کیا چاہیے. میں نے کہا یار اس کا آئی کیو لیول ہے بھائی, اس کو ایک اندازہ ہو گیا کہ یہ دیسی لوگ لگ رہے ہیں, پاکستانی لگ رہے ہیں, یہ بریانی یا چاول کے ساتھ رائتا ان کو چاہیے. کتنا رائتا زبردست, ابھی میں کیا بتاؤں آپ کو. خیر ٹھیک. تو یہ جو اتنے اچھے اخلاق اور کتنی ٹف جاب ہوتی ہے ایئر ہوسٹس کی, بہت ٹف جاب ہے, بہت ٹف جاب. کئی گھنٹے ہوا میں رہنا, خدا کی قسم آسان کام, خاص طور پہ لمبی فلائٹوں میں آدمی کا دل چاہتا ہے ونڈو سے چھلانگ مار کے نیچے اترے. ہوا میں معلق ہے بھائی. بس میں تو جا رہے ہیں نا 2 گھنٹے بعد ادھر آ رہے, اڈا آ رہا ہے, وہاں اترے, کیا مطعم لکھا ہوا ہوتا ہے, گئے چائے پی, چلنے کا اپنا ایک بس بھی رک جاتی ہے. جہاز تو بیٹھے ہوئے ہیں, آسٹریلیا سے ہم آئے 13-14 گھنٹے. 13-14 گھنٹے چاہے بزنس کلاس ہی ہو بھائی, تھک جاتا ہے آدمی. ایئر ہوسٹس کی ہمت ہے, لیکن اس کے چہرے پہ کبھی بل نہیں آئیں گے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کسی ایئر ہوسٹس نے کہا ہو کہ تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہوگا, میں جہاز میں تمہارے لیے رائتے تلاش کروں یہاں پہ. یہ انڈا موڑ کے ہوٹل نہیں ہے رائتا, یہ بزنس کلاس ہے, یہاں رائتے نہیں ہوتے, یہاں چٹنی نہیں ہوتی. وہ کھانے ہوتے ہیں جو آپ پیزا منگواؤ, برگر منگواؤ, کیا رائتا کی رٹ لگا کے رکھی ہوئی. ہم بھی ایسے دیسی تھے, ہم نے کہا رائتا چاہیے. اچھا خیر. تو آج کسٹمر سے لوگ اچھے اخلاق سے, یہ میں اتنی ڈیٹیل اس لیے بتا رہا ہوں, ایئر ہوسٹس کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں, اللہ کے لیے ہوتے ہیں نا. اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہے نا تو سنوار سکتا ہے. ایئر ہوسٹس سنوار لیتی ہے نا, بوڑھوں سے بھی بڑے آرام سے بات کرے گی. اور ہم کہتے ہیں نا 1-2 دفعہ تو اخلاق سے بات کرنا آسان ہے بھائی. ایئر ہوسٹس کی جتنے سال جاب ہوتی ہے, ساری زندگی اچھے اخلاق سے ہی بات کرتی ہے وہ. اس کے چہرے پہ غصہ نہیں آتا. اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے؟ روکھڑا. کیا ہے؟ پیسہ. بھائی میں تو اس سے اخلاق سیکھتا ہوں اپنے. میں سوچتا ہوں کاش ہم لوگ اپنے ماں باپ کے بارے میں ایسے ہو جائیں یار. لوگ آ کے بتا رہے میرا ابا ایسا, میرا ابا ایسا, میری اماں ایسی. بھائی یار خدا کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے, اللہ کے لیے. تو اللہ نے سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا مستحق کس کو بنایا؟ ماں کو, اور اس کے بعد باپ کو. تو وہاں تو آپشن ہی نہیں رکھا ہمارے پاس, جھک جاؤ ان کے سامنے. ایسے ایئر ہوسٹس سے سیکھا کرو کہ اب جب جہاز میں سفر کرو نا, بولو اب میں اپنے ابا کے ساتھ ایسے ہی ان کو سروس ایسے ہی دوں گا. میں ابا چائے منگوا رہے ہیں, بنا کے لائے, ڈیڈی پاپا, یہ ایسا نہیں بدتمیزی سے لا کے رکھ دی. پہلے ایک میز لا کے رکھو ابا کے سامنے, میرے بچے بیٹھے ہوئے, ہاں میز لا کے رکھو ابا کے سامنے. پھر فرش میں چائے رکھو, فرش دیکھو دھلی ہوئی ہے کہ نہیں ہے, اچھی طرح رکھا. پھر شوگر لا کے رکھی, ڈیڈی آپ 1 چمچ پئیں گے, رشتہ لینے گئے تھے تو پھر تو آدھا پی کے آ گئے تھے, آدھا چمچ. اب تو گھر میں آپ ریلیکس ہیں, بچے بھی ہو گئے, اب کتنے چمچ ڈالنے ہیں؟ سچی مچھی بتائیں. تو بولو 4 چمچ بھر کے ڈال دیں اس میں. تو کتنے تمیز سے ہوتا ہے نا وہاں معاملہ. گھر میں ابا اماں بھائی بہنوں کا کوئی قدر ہے ہی نہیں. اللہ نے حکم دیا بیوی سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. ہر خاتون سے فون آ جائے نا کسی لڑکی کا, چپک جائے گا فون پہ, گھنٹہ بات کرے گا اس. بیوی سے بات کرنے کا ٹائم بولو نہیں ہے, کیونکہ اس پہ کون خوش ہو رہا ہے؟ اللہ. تو اللہ کا تو کوئی معاذ اللہ ویلیو نہیں رہی ہے بھائی. اللہ کے لیے بہن بھائیوں کو خوش کرنا, اور عورت کا شوہر کو خوش کرنا. عورت کو بھی چاہیے شوہر کی کڑوی کسی لیے برداشت کر لے. بھائی تمہارا ہسبینڈ ہے, وہ رشتے میں کیا لگتا ہے؟ وہ بوائے فرینڈ تھوڑی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ہسبینڈ ہے. تو اللہ کے لیے برداشت کرنے والے لوگ مارکیٹ سے شارٹ. تو اللہ کو کیا چاہیے؟ وہ لوگ چاہیے جو اخلاق کس کے لیے رکھیں. دیکھو نبی نے فرمایا مسکرا کے بات کرنا صدقہ ہے, لیکن یہ کب صدقہ ہے؟ جب کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو. تو ایس ایچ او کو دیکھ کے سب مسکراتے ہیں, سر آئیے پلیز بیٹھیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہاں حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ, یا اللہ ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجهک, اے اللہ میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا تھا. کس کے لیے کیا آپ نے؟ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. پوری رات پیالہ لے کے کھڑے رہنا. اے اللہ اگر تیرے لیے کیا تھا تو جس مصیبت میں آج ہم مبتلا ہیں, اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. دیکھو جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے آخرت میں اجر بعد میں ملتا ہے, دنیا بھی اللہ اس کی سنوارتے ہیں. یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے. اور جو ماں باپ کو ستاتا ہے نا, آخرت میں عذاب بعد میں آتا ہے. دنیا میں بھی اس کے نحوست ہوتی ہے اس کی زندگی میں. تو والدین کا معاملہ اتنا ہلکا نہیں ہے جتنا آج ہماری سوسائٹی نے اس کو لے لیا اس معاملے کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس نے دعا مانگی تو پتھر تھوڑا سا اور زیادہ لڑک گیا, اتنا کہ روشنی ہوا آنا شروع, لیکن ابھی باہر نہیں نکل سکتے. پھر تیسرے نے دعا مانگی کہ اللہ میں اپنی چچا زاد بہن پر عاشق تھا اور اس سے زنا کی خواہش ظاہر کی, اس نے منع کر دیا. قحط پڑا, حتی جاءت سنۃ من السنین, قحط کا سال آیا, وہ غریب لوگ تھے تو بھوک سے نڈھال ہو گئے. تو مجھ سے بھیک مانگنے کے لیے آئی, تو میں نے کہا ایک شرط پہ تجھے بھیک دوں گا کہ تو میری حرام خواہش پوری کر. عشق تھا اس کو. وہ عورت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, بھوک انسان کو کیا کچھ کر دیتی ہے. تو کہتا ہے کہ جب مجھے وہ مجبور ہو کر نا اس نے اپنے اوپر قدرت دی, جب میں بالکل اس پر مجھے 100% قدرت ہو گئی, اس نے ایک جملہ مجھے کہا
کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، یہ جو کام تو کرنے جا رہا ہے خدا اس کام سے خوش نہیں ہوتا. کہتے ہیں میں مجھے اس پر مکمل قدرت ہو. ظاہر ہے کیسے جذبات ہوں گے جب کسی کو عشق ہو اور عشق کے بعد کوئی چیز ملے اس کو. تو اے اللہ میں فوراً پیچھے ہٹ گیا. کس کے خوف سے؟ تیرے خوف سے. کہ نا غلط کام کیا ہوتا ہے؟ غلط. میں نے اور بھی بہت لوگوں سے ایسے واقعات سنے کہ ہم گناہ کے قریب چلے گئے تو ہمیں خدا کا خوف غالب آیا. ہم نے کہا نا یہ بدنما داغ ہے ہماری چہرے پہ ہمیشہ کی. کیا یہ کالک؟ ہمیشہ کی کالک ہے یہ. تو اے اللہ اگر میں نے یہ سب تیرے لیے کیا تھا، فکشف عنا ما نحن فیہ، جس عذاب میں میں مبتلا ہوں اللہ مجھے ہمیں اس عذاب سے نجات دے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پتھر مکمل لڑکا، فانطلقوا یمشون، اور وہ اس غار سے آرام سے نکل گئے. یہ تو دنیا کا اجر تھا. اصل تو اجر کب ملے گا؟ آخرت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان رجل دعته امرأة ذات حسب ومال، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، منصب اور مال والی اور جمال والی عورت، خوبصورت عورت اس کو زنا کی دعوت دے اور وہ جواب میں کہہ دے انی اخاف اللہ، مجھے کس کا خوف ہے؟ اللہ کا. تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو اللہ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. سوچو آپ میدان میں کہیں کھڑے ہوئے ہو، لائن لگی ہوئی ہو شدید گرمی میں، انسان چاہتا ہے نا میرا نمبر پہلے آ جائے، مجھے کوئی چھاؤں میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے. تو میدان حشر کی وہ سختی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یجعل الولدان شیبا، بچوں کو بوڑھا کر دے گا وہ دن، اتنا شدید دن. اس میں وہ نوجوان جس کو زنا کا موقع ملا اور ایسی عورت سے جو خوبصورت تھی، لیکن اس نے کیا کہہ کے جان چھڑا لی؟ مجھے کس کا خوف ہے؟ اللہ کا. تو اللہ اس کو جگہ دے گا اپنے عرش کے سائے میں. یوسف علیہ السلام زنا سے بچے. اور بھی بہت واقعات ہیں. جو شخص زنا سے بچتا ہے نا، موقع ملے اور بچ جائے، میں نے دیکھا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی نوازتے ہیں، صرف آخرت میں نہیں. اس کو اللہ اچھا خاندان دیتے ہیں، اس کو نسل دیتے ہیں، اس کی فیملی لائف بہت اچھی بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور جو زنا میں پڑ گیا نا، آخرت کا عذاب بعد میں، شکل پہ لعنت، وہ ایک الگ، اس کے گھریلو زندگی برباد، اس کو پھر بیوی میں دلچسپی ختم، اس کو جب تک گند میں منہ نہیں مارے گا اس کو تسلی نہیں ہوگی. یہ ایسے ہی جیسے بھوک کے وقت تازہ دودھ پیو کتنا مزہ آتا ہے نا، ہمیں تو بہت مزہ آتا ہے. شدید بھوک لگ رہی ہو نا اور تازہ دودھ ہو یا کھانا ہو، دال روٹی ہو، کتنا لطف آتا ہے. شرابیوں کو نہیں آتا. شرابی کو وہ بدبودار گند چاہیے. تو اللہ زنا کرنے والے پر جو دنیا میں اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، اس کی جو گھریلو زندگی ہے وہ ایسی کی تیسی. بیوی سے محبت نہیں رہتی اس کو، بیوی اس کو عذاب اور بوجھ لگتی ہے. اب آپ دیکھو جس زوجہ کو اللہ نے سکون کے لیے بنایا، قرآن کہتا ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے جنس کے جوڑے پیدا کیے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں اس سے سکون ملے. زانی کو اس سے سکون بولو نہیں ملتا. تو جب گھر میں ہی سکون نہ ہو تو پھر تو تھوڑی دیر زنا کی لذت ہے، اس کے بعد بربادی. تو یہ بہت بڑا عذاب ہے میرے بھائی. آج ہمارے جو ینگسٹر ہیں، ینگ جنریشن ہے، وہ بہت زیادہ زنا کی طرف جا رہی ہے. یہ چند دنوں کے جوانی کے مزے ہیں، اس کا عذاب اور اس کی ٹینشن زیادہ ہے، اس کی لذت کم ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں شادیاں کرو بھائی، کوئی نہیں، خدا اس سے خوش ہوگا نکاح سے. اگر ایک عورت سے آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، ایک اور کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ خوش ہوگا. اللہ نے عورت پیدا مردوں کے لیے کی ہے، اکیلے سڑنے کے لیے نہیں کی ہے کہ رشتوں کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے بڈھی ہو جائے. عورت کو مرد کے لیے، مرد کو عورت کے لیے پیدا کیا. کسی سے مت ڈرو، ان کے حقوق بھی پورے کرو، برابری کرو ان کے ساتھ. یہ اس سے تمہارے چہرے پہ رونق آئے گی، تمہیں اولاد ملے گی، تمہیں محبت ملے گی، بیٹے ملیں گے، بیٹیاں ملیں گی. اور زنا میں منہ مارنے سے کیا ملے گا؟ وقتی طور پہ ایک لذت آئے گی تمہیں، اس کے بعد زنا کی ہمیشہ کے لیے منہ پہ. ایسا بچوں کی نظر میں چھپتا نہیں ہے. کتنے بچے آ کے بتا رہے ہمارا باپ زانی ہے. کیا عزت رہے گی یار بچے کے دل میں باپ کی؟ کیا رہے گی؟ 2 نمبر آدمی ہے، گندا آدمی ہے باپ ہمارا. تو بچاؤ اپنے آپ کو اس لعنت سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں ایک وہ نوجوان جو جوانی میں زنا سے بچا. بڑھاپے میں تو بچ ہی لیتے ہیں، اس لیے جوانی کا تذکرہ کیا. اور ایک اور کا تذکرہ رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو. ماشاءاللہ ہم نے دیکھا اس رمضان میں تراویح میں مسجد ہماری بھری ہوئی تھی. آسان نہیں ہے بھائی 20 رکعتیں پڑھنا، پھر پورا پارا پڑھنا. پر ہمارے یہاں تراویح بہت سپر ایکسپریس کی تراویح نہیں ہوتی، تمیز سے ہوتی ہے تراویح. لیکن میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ آخری دن تک ہال بھرا ہوا رہتا تھا. تو یہ اللہ کے اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس عبادت کی عادت کو کنٹینیو کرنا چاہیے. جوانی میں انسان کو عبادت سے ہٹانے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں. تو نبی نے فرمایا جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی، اللہ اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. میں سورہ ملک کو جلدی سے اور آگے 2-3 صورتیں جلدی ان کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا هو الذی جعل لکم فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو اپنے رب کو بن دیکھے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر. ایتھیسٹ کہتے ہیں نا اللہ نظر نہیں آتا. بھائی نظر آ گیا تو سب ڈریں گے اس سے. نظر نہ آئے ایمان لاؤ اس پہ، پھر ڈرو اس سے. آگے اللہ نے فرمایا جعل لکم الارض ذلولا، دیکھو اس نے زمین تمہارے لیے مسخر کر دی. فامشوا فی مناکبہا، اس زمین کے کندھے پہ سوار ہو کے چلو. جیسے موٹا تازہ بیل مسخر ہوتا ہے، ایسے پوری زمین تمہاری خدمت میں لگا دی. اور فرمایا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، دیکھتے نہیں ان پرندوں کو کیسے صف بستہ ہو کے چلتے ہیں. کس نے ان کو اڑنا سکھایا؟ کس نے ان کو فضا میں صف بستہ ہونا سکھایا؟ کس نے ان کو ہوا میں تیرنا سکھایا؟ آج جہاز سائنسدانوں کی ایجاد ہے، کتنے عرصے کے بعد جا کے ایجاد ہوا. وہ بھی اتنا کانفیڈنٹلی نہیں اڑتا جتنا پرندے اڑتے ہیں. اور مکھیوں کو تو میں دیکھ کے حیران ہوتا ہوں، آگے بھی جاتی ہیں، ریورس گیئر بھی لگاتی ہیں. کبھی ہیلی کاپٹر دیکھا ریورس گیئر؟
ریورس کرنے کے لیے اس کو پورا سسٹم الٹی پنکھڑیاں گھومیں گی اس کی. مکھیوں کے ہم دیکھا بن بناتی آگے جا رہی ہے اور ریورس میں پیچھے آ رہی ہے. عجیب ہیلی کاپٹر ہے یار. تو اللہ فرماتے ہیں ان پرندوں کو اڑنے والی چیزوں کو نہیں دیکھتے. پھر اللہ نے سورہ ملک کو ختم کس پہ کیا؟ ان ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا. بتاؤ اگر یہ پانی زمین میں نیچے جا کے ٹھہرتا ہے اور اگر نیچے چلا جائے تو کون لے کر آئے گا یہ پانی؟ ایک جگہ بارش کا پانی جا کے رک جاتا ہے تاکہ ہم کنواں کھود کے بورنگ کر کے وہ پانی نکال سکیں. حالانکہ گریوٹی کا لا کیا ہے؟ پانی کا کام ہے نیچے جانا. ہونا تو یہ چاہیے تھا زمین کے مرکز تک پہنچتا, اور پھر ہم اسے لینے کے لیے زمین کے مرکز پہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے کھودنا شروع ہوتی. اب تک ہم کھود ہی رہے ہوتے. کیا خیال ہے؟ ہم مر چکے ہوتے. تو پٹرول وہاں تک پہنچ گیا, اس کی ضرورت ابھی نہیں تھی, وہ مشینوں سے نکالنے سے بھی ضرورت پوری ہوتی. پانی میں ایسا نہیں تھا. سورہ ملک میں اللہ کہتے ہیں پانی نیچے لے کے جا کے ایک جگہ اسٹاپ روک دیتا ہوں تاکہ نکال سکو, تم استعمال کر سکو. اس کے بعد سورہ قلم ہے. سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ہے ایک باغ والوں کا. اس واقعے کا حاصل یہ ہے کہ جب بھی کوئی نعمت کرے نسبت کس کی طرف کرو؟ اللہ کی طرف. بھڑکیاں مت مارا کرو. ایک کا باغ تھا, وہ بڑے فخر, میرا باغ میری محنت. تو اسے سمجھایا بھائی اللہ کا نام لو, کہ اللہ یوں کہو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کا پھل مجھے ملے گا. وہ انشاءاللہ نہیں بھائی, اللہ کا. ایتھیسٹ لوگ تو کہتے ہیں اللہ کا کیا مطلب ہے. تو جب اس کا باغ تباہ ہوا ہے تو پھر رونے لگا, پریشان ہونے لگا. ایسے ہی بہت سے نعمتیں انسان سے چھن جاتی ہیں. تو ہر نعمت کی نسبت کس کی طرف کرنی چاہیے؟ اللہ کی طرف کرنی چاہیے. اس کے بعد سورہ الحاقہ ہے. سورہ الحاقہ میں اللہ نے جنت کی نعمتوں کو بیان کیا. فرمایا کہ جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا فہو فی عیشۃ راضیہ, وہ ایسی زندگی میں ہوگا کہ زندگی اس سے خوش ہوگی. حالانکہ انسان زندگی سے خوش ہوتا ہے نا, لیکن اللہ کہتے ہیں زندگی اس سے خوش. جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں, سارے کام پورے ہو رہے ہوں, ہر کام ٹائم پہ پورا ہو رہا ہو. آپ نے میٹرک کیا, پاس ہو گئے اچھے نمبروں سے. انٹر کیا, اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے. پھر آپ نے بی اے کیا, اچھے نمبر سے پاس ہو گئے. آپ نے جاب تلاش کی, اچھی جاب مل گئی. جہاں چاہتے تھے وہاں شادی ہو گئی. آپ چاہتے تھے بچہ ہو جائے, بچے بھی ہو گئے. سارے کام ہوتے جا رہے ہیں نا. ہوتا نہیں ہے ایسے. بہت کہیں نہ کہیں آگے مسئلے کیا ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں انسان کے ساتھ مسائل تھوڑے بہت چلتے رہتے ہیں. بچہ آپ چاہتے تھے نیک نکلے, بچہ کیا نکلا؟ پیدا ہوتے ہی آداب. اتنا نیک, وہ سنا ہے نا کیپسول والا لطیفہ. بچہ پیدا ہوتے کیا کر رہا ہے؟ ہر چیز بالکل کیا چل رہی ہے؟ سیٹ. تو ایسے موقع پہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار اس کی تو زندگی اس پہ مہربان ہے, اس کی تو زندگی اس پہ مہربان. جو کام کرتا ہے ہو جاتا ہے. اور جس کا کوئی بھی کام نہ ہو رہا ہو, میٹرک کیا فیل, سمجھ رہے ہیں نا. 15 سال سے میٹرک کی, ایسے بھی میں لوگ جانتا ہوں اب تک میٹرک کے امتحان دے رہے ہیں, نقل کر کے بھی پاس نہیں ہو پا رہے. ان کو یہی نہیں پتا کہ اس کو لکھنا کیسے ہے. یہ جو پھرا آیا میرے پاس, یہ کون سے سوال کا جواب ہے. پھر بڑی مشکل سے میٹرک ہوا تو جاب نہیں مل رہی. جاب ملی تو سیٹ صاحب نے نکال دیا. شادی کا پیغام بھیج رہے ہیں تو شادی نہیں ہو رہی. ایسی جگہ ہوئی جہاں چاہتے نہیں تھے. جیسے وہی ایک آدمی آیا, کہہ رہے میری بیوی کی شکل بھی اچھی نہیں ہے, اور جب بات کرتی ہے تو بات بھی ٹھیک نہیں کرتی. اتنا ٹینشن, اولاد نہیں ہو رہی. تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کی زندگی اس سے ناراض ہو گئی ہے. ایسا کوئی ہوتا نہیں ہے. کچھ نہ کچھ, کتنا بھی ناکام آدمی ہو, بہت سے کام اس کے بن رہے ہوتے ہیں. خیر, تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسی زندگی ملے گی نا جس کا اعمال نامہ یا دائیں ہاتھ میں. اور یہ کن لوگوں کو ملے گا؟ جو کبیرہ گناہ سے بچتے تھے, زنا نہیں کرتے تھے, شرک نہیں کرتے تھے, نماز قضا بولو نہیں کرتے تھے. کبھی کبھار غلطی سے بدنظری ہو گئی, صغیرہ گناہ ہے, لیکن یہ کبھی کبھار نہیں ہوتی. جو ہوتی ہے جن سے وہ ہوتی ہی رہتی ہے. تو صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے کیا بن جاتا ہے؟ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. تو جو کنٹینیو کرتے رہتے ہیں تو یہ کبیرہ گناہ ہے. تو فحش فلمیں دیکھنا, کبھی کسی سے غلطی سے ہو گیا تو شاید کوئی صغیرہ کا قول نکالا جا سکے, کوئی سین آ گیا, جذبات سے مغلوب ہو گیا, توبہ استغفار کرے, اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن یہ کام بھی جو کرتا ہے وہ ایک دفعہ نہیں کرتا, وہ کرتا رہتا ہے. تو یہ کیا بن جائے گا پھر؟ کبیرہ گناہ ہے. تو یہ کبیرہ گناہ, سود کھانا کبیرہ گناہ ہے. تو اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ قتل کرنا کسی انسانی جان کا, چوری کرنا, ڈکیتی, یہ سب کبیرہ گناہوں میں آتی ہیں. رمضان کا جان بوجھ کر روزہ قضا کر دینا, زکوٰۃ نہ دینا, حج فرض ہوا تو حج ادا نہ کرنا, یہ سب کبائر میں آتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے, نکفر عنکم سیئاتکم, چھوٹی موٹی خطاؤں پہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالیں گے. چھوٹی موٹی خطاؤں پہ اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا. چھوٹی موٹی خطاؤں کی اکثر ویسے ہی سزا مل جاتی ہے. ایک صحابی سے بدنظری ہو گئی, کسی خاتون پہ نظر پڑی تو وہ دیکھنے لگے, ان کو چلتے ہوئے جا رہے تھے, سر ٹکرا گیا کسی ستون سے کسی جگہ. ان کو احساس ہوا کہ میں نے گناہ کیا ہے. نبی کے پاس آئے, آپ نے فرمایا تلکا بی تلکا او کما قال. بہت عرصہ ہو گیا حدیث پڑھے ہوئے, تو شاید الفاظ میں مجھ سے صحیح طرح میں بیان نہ کر پا رہا ہوں, حدیث کا مفہوم ہے. تو آپ نے فرمایا جو تمہیں جو ہوا نا, جو تمہارے ساتھ, یہ اس گناہ کی سزا ہوگی. تو کرتے نہیں تھے, ان کو ندامت بھی تھی کہ غلط کیا میں نے. تو اگر ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا, ہم بدنظری کر رہے ہیں, کوئی ٹکر نہیں ہو رہی, اس کا مطلب آخرت میں چترول لگنے کی تیاری. یہ اچھا ہوتا ہے دنیا میں ہی سزا مل جائے. یہ دنیا میں تھوڑی پہ اللہ تھوڑی سزا پہ معاف کرتا ہے, آخرت میں سخت سزا ہے. تو نماز پڑھنے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, حج کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں, لیکن کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اس لیے بھائی کبیرہ گناہوں سے بچو. تو جو بچے اللہ کہتے ہیں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دوں گا, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ سب سے پہلے فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ, ایسا خوش ہوگا دنیا کو جا کے کہے گا لوگو میرا اعمال نامہ دیکھو, دیکھو میں کامیاب ہو گیا. سوچو کیا وقت ہوگا جب ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی. دنیا میں تھوڑے سے نمبر آ جاتے ہیں نا کسی کے, ایم اے میں کامیاب ہو گیا, بی ایس سی کر لیا,
چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا امتحان دے رہا تھا, 20 دفعہ فیل ہونے کے بعد بالآخر پاس ہو گیا. کیسا سکون ملتا ہے, میٹرک پاس. ہمیں اپنا دور یاد ہے, میٹرک کا رزلٹ آنے والا تھا, کیسے پریشان ہوتے تھے یار کیا بنے گا. تو وہ کامیابی کیا کامیابی ہوگی جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اعلان کے ان فلان ابن فلان قد سعید سعادت لا یشقى بعدہ ابدا, ایسے اناؤنسمنٹ ہوگی, فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے کامیاب ہو گیا, اب کبھی بھی زندگی میں ناکام نہیں ہوگا. کیا خوشی کا دن ہوگا. تو قرآن کہتا ہے فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیہ. اس سے پہلے حالت کیا تھی, نفسی نفسی. کوئی ایک نیکی مانگنے کے لیے بھی آ رہا تھا نا تو تیار نہیں تھا اس کو نیکی دینے کے لیے. کوئی سفارش کے لیے آ رہا تھا تو تیار نہیں تھا کہ نہیں بھائی مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے, میں تمہاری سفارش کیسے کروں. اور قرآن کہتا ہے یفر المرء من اخیہ, اپنے بھائی سے بھاگ رہا تھا, وامہ وابیہ, اپنی ماں سے بھاگ رہا تھا, اپنے باپ سے بھاگ رہا تھا, وفصیلتہ التی تؤویہ, اپنے خاندان سے بھاگ رہا تھا کہ بھائی میرے پاس کوئی نہ ہے, مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے. لیکن جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا, قرآن کہتا ہے ایسے پکارے گا, ہاں پھر وہی بیوی کو تلاش کرے گا, وہ صاحبتہ, بیوی کے پاس, خاندان کے پاس, رشتہ دار, کہاں بھائی واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ, میں نے ویسے بھگا دیا تمہیں. پھر چیخ کے کہے گا اقرؤوا کتابیہ, یہ میرا نامہ اعمال پڑھو بھائی, میرا نامہ اعمال پڑھو. اور کیا کہے گا, انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے پتا تھا ایک دن میرا اعمال میرے سامنے, میرے اعمال آنے والے. میں جو راتوں کو تہجد پڑھتا تھا, دعائیں مانگتا تھا, بوڑھے ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرتا تھا, ان کی خدمت میں جنت تلاش کی میں نے, رشتہ داری جوڑی میں نے, صدقہ خیرات کیے میں نے, اور نمازیں قائم کی. ساری نمازی کو ایک دن چھٹی نہیں ملتی, ایک دن, ساری زندگی پڑھنی پڑتی ہے, ساری زندگی, ایک دن چھٹی نہیں ہے نماز کی. آسان کام ہے کیا, فجر پھر ظہر پھر عصر پھر مغرب پھر عشاء, اور سردیوں میں کیسے ٹک ٹک نمازیں آ رہی ہوتی ہیں. لوگ لبرل سیکولر لوگ کہتے ہیں بیوقوف لوگ ہیں, مولانا لوگ ہیں, نمازوں کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے. تو وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے یقین تھا ایک دن میری اپنے حساب و کتاب سے ملاقات ہونے والی ہے, تبھی میں زنا سے بچا. دوست کہاں جا رہے تھے, طوائفوں کے پاس, وہ زنا کر رہے تھے. میں اس دن کی وجہ سے انتظار کر رہا تھا کہ میں اس برائی سے بچوں گا, اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا. لوگ حرام کما رہے تھے, کتنی آن لائن خرید و فوریکس ٹریڈنگ ہے, اس کے علاوہ کتنی ٹریڈنگ کے حرام طریقے ہماری سوسائٹی میں پھیل گئے ہیں. لیکن ہم لگے جو پیسہ کماؤ, حلال حرام کی پرواہ چھوڑ دو, پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جائز ہے ناجائز ہے. اور وہ بلاک چین کے نام سے ایک نیا, جو انگریز پیسہ لوٹنے کے طریقے نکالتا ہے نا مارکیٹ میں, ہمیں پہنا دیتا ہے. وہ تمہارے تو بھائی کوئی اخلاق و آداب ہی نہیں ہے, تمہارے یہاں تو کوئی حلال حرام کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. مسلمان ہے تو وہ حساب کتاب کے دن کی تیاری نہیں کر رہا, ہم تو تیاری کر رہے ہیں حساب و کتاب کے دن کی. تو قرآن کہتا ہے یہ کیا کہیں گے, وہ کہے گا مجھے پتا تھا ایک دن میرا حساب و کتاب ہونے والا ہے. اور اللہ کہتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, اللہ کہے گا تجھے ایسی زندگی ملے گی, وہ زندگی تجھ سے خوش ہوگی. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ, بلند باغات ہوں گے, قطوفها دانیہ, ان کے پھل لٹک رہے ہوں گے درختوں سے. کلوا واشربوا ہنیئا, رج کے کھاؤ. اللہ کیا کہیں گے, رج کے ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو. بما اسلفتم فی الیام الخالیہ, اس لیے کہ تم نے گزرے ہوئے ایام میں جو قربانی دی ہے اس کا آج تمہیں بدلہ مل رہا ہے. واما من اوتی کتابہ, جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ, کہے گا ہائے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا. ولم ادری ما حسابیہ, کاش مجھے پتہ نہ چلتا میرا اعمال کیا ہے, میں کیا کر کے آیا ہوں, کاش مجھے پتہ نہ چلتا. یا لیتہا کانت القاضیہ, کاش میری موت جو تھی وہ میرا کام تمام کر چکی ہوتی, دوبارہ زندگی نہ ملتی مجھے, کاش ایسا ہو چکا ہوتا. ما اغنی عنی مالیہ, نہ میری دولت میرے کام آئی. ہلک عنی سلطانیہ, اور نہ میری طاقت, میرا روب اور دبدبہ میرے کام آیا. خذوہ فغلوہ, اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو پکڑو اور اس کو زنجیروں میں جکڑو. اور انہ کان ثم الجحیم صلوہ, اور اس کو ڈال دو جلتی ہوئی آگ میں. کیسی ناکامی ہے دیکھو. اللہ ظالم ہوتا اگر اس جہنم سے پہلے خبردار نہ کرتا. اللہ کہتے ہیں میں ظالم نہیں ہوں, میں نے پہلے اس سے تمہیں خبردار کر دیا. تو بچ جاؤ بھائی زنا سے, بچ جاؤ فحش فلموں سے. اور اگر عادت پڑ گئی ہے تو چھوڑنے کی کوشش کرو. جس چیز کی عادت کرتے کرتے کرنے کی پڑتی ہے تو چھوڑتے چھوڑتے چھوڑنے کی بھی تو پڑ جاتی ہے نا. آپ کو نشے کی عادت پڑ گئی ہے بھائی, اس کے ساری دنیا میں جو نشے کرتے ہیں تو سب نشے کر کے ہی مرتے ہیں, بہت سے چھوڑ بھی تو دیتے ہیں نا. نوجوان کہتے ہیں فحش فلموں کی عادت پڑ گئی, ہم سے چھوٹ نہیں رہی. کوشش تو کرو بھائی چھوڑنے کی, ہمت تو کرو, آگے تو بڑھو. دنیا میں کوئی جرم ایسا نہیں ہے کہ آپ چھوڑنا چاہو اور وہ آپ سے نہ چھوٹے. مایوس مت ہو اس میں. مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ بڑی پیاری بات کہتے تھے کہ اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا نا تو اللہ سے تعلق ختم نہ کرو, توبہ کا تعلق قائم رکھو. اللہ سے تعلق رہنا ضروری ہے. 100 دفعہ گناہ ہوا ہے 100 دفعہ توبہ کرو بھائی. وہ فرماتے تھے معذرت کا تعلق, سوری کا تعلق ہی قائم کر لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات, معذرت کا تعلق ہی قائم کر لو بھائی. معافی تو مانگو اللہ سے, چھڑوا دے اللہ اس عذاب کو, مجھ سے جان چھڑا دے. توبہ تو کرو, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھو کہ جی مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہا, بس چھوڑو یار اب اسی میں زندگی گزاریں گے. نہ, جس دن یہ سوچ لیا نا اس دن سے بس اللہ کہے گا جب تو جہنم میں جانے پہ راضی ہے تو میں تجھے کیوں بچاؤں زبردست. تو کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہا, کوشش میں لگے رہو, کوشش میں لگے رہو, انشاءاللہ چھوٹ جائے گا. تو شاعر نے شعر کہا ہے نا بڑی زبردست, نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. نفس کا جو پہلوان ہے نا جو ہمیں بہکاتا ہے, بھائی تو اس کو گرا نہیں پا رہا ہے تو ڈھیلا ایسا بھی نہ بن جا اس کے سامنے. تو کشتی تو کر, مقابلہ تو کر. جب اکھاڑے میں کسی کو لایا جاتا ہے کتنا ہی کمزور ہو 2-4 مکے تو لگاتا ہے نا, یہ آ کے کھڑا ہو جائے گا ریسلر, سر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں, آپ مجھے پٹخیں, اور ریفری آئے 3 دفعہ یوں کرے اور میں جیت جائیں. لوگ کیسی لانتے نہیں بھیجیں گے اس کے اوپر
ابے तूने हमें इसलिए बुलाया था, ये करना था, फोन पे बता देता मेरा हारने का प्रोग्राम है, थोड़े 2-4 तो लगाता, हिलता तो फिर हम कहते यार दोनों में से एक ने जीतना है, कभी वो जीता कभी तू। तो शायर ने कहा नचित कर सके नफ्स के पहलवां को तो यूं हाथ पांव भी ढीले ना डाले, ठनी इससे है दुश्मनी उम्र भर की, कभी वो दबा ले कभी तू दबा ले। शैतान तुझसे बार बार गुनाह करवा रहा है, कभी तू शैतान को भी तो दबाना यार, कोशिश तो कर, कुछ दबा ही नहीं जा रहा, तौबा तो करना भाई, अल्लाह से ताल्लुक तो खत्म नहीं कर भाई तू। तो छूट जाता है हर गुनाह, बाज गुनाह जिनकी लत पड़ती है तो आहिस्ता आहिस्ता छूटते हैं, कोशिश करो एकदम से छोड़ दो, नहीं छूटे फिर छोड़ दो, नहीं छूटे फिर छोड़ दो, एक दिन इंशाल्लाह गालिब आ जाओगे। अभी तो नौजवानों की हालत ये कंप्रोमाइज करके बैठ गए, कहने गर्लफ्रेंड तो सबकी होती है। हाँ एक मिनट खाना खा लेना, तुम पूरी जिंदगी तुमने खाना नहीं खाया क्या? तो कल आखिरी रात है बस, उसके बाद तो छुट्टी है तुम लोगों की, तो कौन सा पकड़ाई में आओगे तुम लोग? तो बस खत्म कर रहा हूं मैं समेट के। तो क्या है, हथियार नहीं डालने शैतान के सामने, समझ रहे हो? कुछ के लोग कहते हैं यार अब तो सबकी गर्लफ्रेंड होती है, मेरी हो गई तो क्या हो गया, सभी देख रहे हैं फौज फिल्में, मैंने देख लिया तो क्या हो गया, अबे सब जो है जिना कर रहे हैं तो मैंने कर लिया तो क्या हो गया, अबे सब हलाल हराम सब चलता है यार, ऑनलाइन सब इस तरीके से कमा रहे हैं, मैंने कमा लिया तो क्या हो गया, तो बस ठीक है, अल्लाह कहेगा सब जहन्नम में जा रहे हैं, तू चला गया तो क्या हो गया? तू कौन सा कोई, मैं तो ऐसे ही लोगों को कहता हूँ, जब कोई समझाओ भी ना इस्लाम और वो कहे नहीं मैं नहीं मानता, तो मैं कहता हूँ कोई बात हमें तरस नहीं आ रहा आपके ऊपर, क्योंकि इतनी बड़ी खलकत जहन्नम में अल्लाह फेंकेगा, अगर उसमें 2-4 आदमी और चले गए तो टेंशन की बात बोलो नहीं, हमारा काम है अल्लाह का पैगाम पहुंचा देना, तूने लंगोट कस के तूने जहन्नम में जाना है तो चला जा भाई, बहुत सारे जा रहे होंगे तो 2-4 और चले, अल्लाह हमें बचाए, हम नहीं जाना चाहते भाई, अल्लाह हमें बचाए। हम तो कहते हैं हमसे अल्लाह ना करे, अल्लाह हमें गुनाह से बचाए, और अल्लाह ना करे गुनाह हो जाए तो अल्लाह मौत से पहले तौबा की तौफीक दे दे, जल्द से जल्द तौबा की तौफीक दे दे, वो कालक लेके ना जाए आखिरत में, उस कालक के साथ अल्लाह के सामने खड़े ना हो। तो बस मैं ये खत्म करता हूँ आयतें, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह का हुक्म होगा इसको आग में डालो, इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये उस अल्लाह पर ईमान नहीं रखता था जो क्या है, अजमत वाला है। तो भाई अब रमज़ान का इख्तिताम है, तौबा कर लें, खास तौर पे जो इतिकाफ़ वाले हैं 2 रकत पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगें, ए अल्लाह जो इतिकाफ़ के अलावा वाले भी जन्नत में सबने जाना है, खाली इतिकाफ़ वालों ने नहीं जाना, तो तौबा करें भाई, अल्लाह से दुआ मांगें, अगर कोई गुनाह नहीं छूट रहा तो अल्लाह से ये मांगे कि छुड़वा दे, और उसकी कोई प्लानिंग करें कि तबलीग में वक्त लगाएं, तबलीग में वक्त लगाने से बड़े बड़े गुनाह छूट जाते हैं। एक साहब ने तबलीग में वक्त लगाया, उनसे गुनाह छूट गया, वक्त लगा के वापस आए फिर हो गया गुनाह, मुझे मैसेज भेजा पुरानी बात है यार मैं बेजार हो गया हूँ, मैंने इतनी मेहनत की फिर हो गया, कोई बात नहीं भाई दोबारा तौबा कर ले, ठीक है इतने अरसे के बाद हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता छूट जाता है, ये एकदम नहीं छूटते, बास गुनाह, मायूस नहीं होना, बचने की कोशिश करते रहना है, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना जी। हाँ इलाके का वाक़या, इलाके का, वो हमारे एक महल्ले के बुजुर्ग की करामत, दरस कुरान दिया करते थे, सफ़ेद रिश्ते माशाल्लाह, उन्होंने खुद अपना वाक़या सुनाया, हमारी गली में रहते थे, वो बीमार हुए, उनका पेशाब बंद हो गया, बहुत सख्त तकलीफ में थे, तो बिस्तर पे लेटे हुए थे, उन्होंने खुद अपना वाक़या सुनाया, कहते हैं मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, ए अल्लाह ज़िंदगी में अगर मैंने कभी कोई नेक काम किया हो ना तो तुझे उसका वास्ता मेरा पेशाब जारी कर दे, ये अल्फाज कहे और उनका पेशाब जारी, और वो ये वाक़या सुनाते हुए रो पड़े। तो बाज़ दफ़ा होता है भाई, इसमें भी ऐसे वाक़यात आज भी लोगों के साथ हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं अल्लाह मैंने कोई नेकी की हो तो मुझे ये तकलीफ दूर कर दे, कभी अल्लाह दूर कर देता है कभी दूर नहीं करता, तो मायूस नहीं होना चाहिए, कभी अल्लाह कर देगा कभी नहीं करेगा, वो अल्लाह की मर्जी है। लेकिन इतनी बात है कि अल्लाह के यहाँ नेकियां ज़ाया नहीं, अगर दूर नहीं कर रहा तो इसका मतलब किसी और वक्त के लिए अल्लाह ने संभाल के रखी हुई है, सही है ना, अल्लाह तो कदरदान है, वो कदर करता है नेकियों की, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।